أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشجار كماحي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق عزت مآب جناب قاری محمد حسین صاحب، جناب قاری محمد رزاق صاحب، قاری محمد نسیم صاحب، قاری محمد عارف صاحب، اور انتہائی عزت و احترام کے لائق راجہ آصف علی خان صاحب، جناب سید قاسم حسنین شاہ صاحب، اور دیگر معزز مہمانان گرامی اور قابل عزت تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج کی یہ بابرکت اور روحانی تقریب ختم قرآن مجید کے بابرکت سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ میں جناب قاری محمد رزاق صاحب کو بالخصوص اور قاری نسیم صاحب کو ان کی سماعت کرنے پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ قاری عارف صاحب نے نیچے مسجد میں سنایا قرآن مجید، ان کے سامنے کو انہیں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام احباب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جنہیں قرآن مجید سننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سب کا قرآن مجید سننا اور سنانا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی رونقوں میں مزید اضافہ فرمائے، اور جو اللہ کے بندے اس مسجد کو آباد کیا کرتے تھے، دامیں درہمیں قدمیں سخنے اس کی رونقوں میں اضافہ کرتے تھے، اور آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ کے حضور پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ ان پہ خصوصی کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ سامعین محترم، جو میں گزارشات آج اس بابرکت تقریب میں کرنا چاہتا ہوں، ان کا عنوان یہ ہے
کہ اصلاح معاشرہ کے لیے قرآنی تعلیمات کیا ہیں، یعنی قرآنی افکار کی روشنی میں اصلاح معاشرہ کس طرح ممکن ہے۔ یہاں پر میں پہلی بات یہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو نتائج کا پابند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس کا حکم نہیں دیا کہ تم نے لازمی طور پر لوگوں کو اس چیز کا قائل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو صرف کوشش کرنے کا مکلف کیا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے باب میں یہ اس کے بڑے نفسیاتی اسباب ہوتے ہیں، بہت کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے جس سے معاشروں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کسی نے کیا کیا تھا، سوال یہ ہے کہ میں نے اصلاح معاشرہ کے لیے اپنا حصہ ڈالا تھا یا نہیں ڈالا تھا۔ کیا جو مجھ پر لازم ہوتا تھا وہ میں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اگر کسی بھی معاشرے کے لوگ دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا شروع کر دیں، وہ معاشرہ مدنی معاشرہ بن جاتا ہے۔ سامعین محترم، انسان جو ہے نا یہ اپنی جبلت کے اعتبار سے معاشرتی ہے۔ وہ ارسطو کا مشہور قول ہے، اس نے کہا تھا کہ مین از اے سوشل اینیمل، انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ یہ فلاسفہ جو ہے نا، فلاسفہ یہ انسان کو بھی حیوان ہی کہتے ہیں، یہ ان کی ایک تقسیم ہے جو غلط ہے، بہرحال ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان بھی حیوان ہے لیکن انسان حیوان ناطق ہے، بات کرتا ہے۔ گھوڑا حیوان ناہق ہے، ہنہناتا ہے۔ تو وہ اس طرح تقسیم کرتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنی جبلت کے اعتبار سے معاشرہ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہاں، ایک بکری ہے، آپ بکری کو جنگل میں چھوڑ دیں، وہ پانی پیے گی، گھاس چرے گی، اللہ اللہ خیر سلام۔ جبکہ انسان جو کپڑے بدن پہ پہنے بیٹھا ہے نا، اس کے پیچھے ہزاروں لوگوں کی محنت ہوتی ہے، تب کپڑا اس کے بدن پہ پہنچتا ہے۔ تو انسان معاشرے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جس طریقے سے سمندر قطروں سے بنتا ہے، معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اگر ہر بندہ اپنا احساس نہیں کرے گا پھر اس کا نتیجہ وہی ہوگا کہ جو وہ پورا تالاب پانی سے بھر گیا تھا، اس نے کہا تھا میں گلاس ڈال دیتا ہوں پانی کا، باقی دودھ ہی ڈالیں گے نا، تو پورا تالاب جو تھا وہ پانی سے بھر گیا تھا۔ سامعین محترم، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جو انسانی سوچ کے رخ متعین کرتا ہے، انسانی سوچ کے دائروں کا تعین کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کیا انسان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ صرف برکت کا تعلق نہیں ہے۔ قرآن کی برکتیں بھی سبحان اللہ، ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن قرآن کریم اور انسان کا یہ تعلق ہے کہ قرآن بندے کو بتاتا ہے کہ تو نے جینا کیسے ہے اور مرنا کیسے ہے۔ یہ انسانی زندگی کے رخ متعین کرتا ہے۔ اب آ جائیں اصلاح معاشرہ پہ۔ اصلاح معاشرہ ہے کیا چیز کہ معاشرے میں مثبت سوچ پروان چڑھے، لوگ ایک دوسرے کی جڑیں نہ کاٹیں، ایک دوسرے کی خیر چاہیں، لوٹیں نہیں، اپنی کمائی ان پہ لگائیں، سوچ مثبت ہو جائے اور خیر اور بھلائی کا دور دورہ ہو۔ قرآن کریم اس بارے میں جو تعلیمات دیتا ہے ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان
قرآن کریم تکریم انسانیت کا درس دیتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر انسان کو عزت والا بنایا ہے۔ منصب والا ہی عزت والا نہیں ہوتا، کوئی بڑا امیر ہی عزت والا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے اللہ نے ہر انسان کو عزت والا بنایا ہے۔ گلی میں صفائی کرنے والے کی بھی ایک عزت ہے۔ جو بندہ مزدوری کرتا ہے، جس کے کپڑوں سے پسینے کی بو آتی ہے، اس کی بھی ایک عزت ہے۔ جو آپ کا زر خرید غلام، اگرچہ غلام کوئی نہیں آج کل، اس کی بھی ایک عزت ہے۔ سامعین محترم، جب انسان کسی انسان کو عزت سے دیکھے گا پھر وہ اسے لوٹے گا نہیں، پھر وہ اس کو ذلیل کرنے میں اپنی عزت نہیں سمجھے گا۔ پہلا درس یہ ہے اصلاح معاشرہ کا کہ لوگوں انسان کی قدر کیا کرو۔ ایک ہوتا ہے تعلق کا احترام کرنا۔ تعلق کا احترام کیا ہے کہ بندہ دفتر میں بیٹھا ہے، اس کے پاس کوئی بندہ گیا، اس نے اس کی بات ہی نہیں سنی، پھر وہ جیب سے ایک چٹ نکال کے دیتا ہے کہ فلاں صاحب نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ کہتا ہے بسم اللہ تشریف رکھیں، یہ کرسی لے آؤ، یہ اس کے لیے چائے لے آؤ۔ اس نے انسان کا احترام نہیں کیا، اس نے اپنے تعلق کا احترام کیا ہے۔ تعلق کا احترام تو ہر کوئی کر لیتا ہے، کافر بھی کر لیتا ہے، ملحد بھی کر لیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے منصب کا احترام کرنا، کہ بندہ جب کسی سیٹ پہ بیٹھا ہے تو اس کی غلط چیزیں بھی صحیح ہو جاتی ہیں، جب سیٹ سے اترتا ہے تو صحیح بھی غلط ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی انسانی قدروں سے بہت نیچے ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، لوگوں ہر انسان کا احترام انسان ہونے کے ناطے کرو۔ مجرم کو سزا دی جائے گی، یہ تکریم انسانیت کے منافی نہیں ہے، یہ اوورآل انسانی تکریم کا ایک سبب ہے۔ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا، سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا الیست نفسن، کیا یہ انسان نہیں تھا؟ یہودی تھا، اسلام کا دشمن تھا، انسان تو تھا نا۔ آدم کے کسی روپ کی توہین نہ کر، پھرتا ہے خدا دنیا میں کئی دیس بدل کر۔ بھائی جس بندے کے پاس آپ جتنی دولت نہیں ہے وہ بھی قابل احترام ہے، جو آپ کے گھر کا کوڑا اٹھاتا ہے وہ بھی قابل احترام ہے، جو آپ کا نوکر ہے وہ بھی قابل احترام ہے۔ جب تک تکریم انسانیت کا درس نہیں ہوگا معاشرے سے نفرتیں ختم نہیں ہوں گی، انا پرستی کی جائے گی، حق پرستی نہیں کی جائے گی۔ پہلا سبق قرآن یہ کہتا ہے اصلاح معاشرہ کے لیے۔ پھر دوسری چیز پہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کا احترام کیا کرو۔ بات دلیل کی نہیں ہوتی، بات مسلمات کی ہوتی ہے، بات دلیل کی نہیں۔ دلیل تو ہر بندے کے پاس ہوتی ہے، جو بندے خدا کو نہیں مانتے ان کے پاس دلیلیں نہیں ہیں، چکرا کے رکھ دیتے ہیں جناب۔ یہ باطنی، یہ رافضی، کس کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی؟ بات دلیل کی نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ بات اس طرح نہیں کرنی کہ دوسرے کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ مثلا ایک بندہ عیسائی ہے، ہمیں نہیں پتا وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے، ہمیں نہیں پتا وہ اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے، پتہ ہے بس وہ عیسائی ہے، 1.5 سال عیسائی ہے۔
لیکن جب وہ اسلام کے بارے میں اس طرح بات کرے گا جس سے ہمارے جذبات مجروح ہوں گے، اس کی اسے اجازت نہیں ہوگی۔ اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا نظریہ ہے کہ میں تو فلاں فلاں کو برا کہوں گا، یہ میرا عقیدہ ہے، اس سے پوچھا جائے گا پھر جو قرآن کے خاکے بناتے ہیں ان کے خلاف احتجاج کیوں کرتے ہو؟ ان کا بھی تو عقیدہ ہے نا، ان کا بھی تو نظریہ ہے۔ میرے بھائی، دیکھو میں کہا کرتا ہوں کہ نفرتیں ختم کرنے کے لیے جو مذہب کے نام پہ پھیلائی جاتی ہیں، خدا کی قسم مذہب نفرت کا درس نہیں دیتا، مذہب سراپا محبت کا نام ہے، مذہب سراپا محبت کا درس دیتا ہے۔ عیسائی آتے ہیں، سرکار انہیں مسجد نبوی میں ٹھہراتے ہیں اور وہ اس میں ناقوس بھی بجاتے ہیں۔ مذہب کے نام پہ جو نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے بڑے فلسفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مذہب کے ٹھیکے داروں کو انسانی اخلاقیات سکھا دو، انہیں یہ بات بتاؤ جس طرح تیرا نظریہ قابل احترام ہے نا، میرا نظریہ بھی قابل احترام ہے، جس طرح تیرے مقدسات قابل احترام ہے میرے مقدسات بھی قابل احترام ہے۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اے لوگو، بتوں کا ذکر بھی اس طرح نہ کرو کہ ان کی انا جاگ پڑے ان کے ماننے والوں کی۔ کمپرومائز نہیں کرنا، بت ہے، اللہ اللہ ہے، کوئی کمپرومائز نہیں۔ بات کا انداز ہوتا ہے، انداز بیاں بات بدل دیتا ہے امیر، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں، بات انداز کی ہوتی ہے۔ فرمایا جب تم یہ کرو گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی توہین کریں گے۔ دیکھیں نا، بڑی ایک مشہور روایت ہے، سرکار نے فرمایا کوئی بندہ اپنے والد کو گالی نہ دے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اپنے والد کو گالی کس طرح دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی نے کسی کے باپ کو گالی دی، اس نے جواب میں اس کے باپ کو گالی دی، اس نے گویا خود اپنے باپ کو گالی دی۔ اگر کسی کے مذہب کی توہین کی جائے گی تو پھر جواب میں تمہارے مذہب کی توہین ہوگی، ایکچولی اس کے مجرم تم خود ہو، تم نے خود اپنے مذہب کی توہین کی ہے۔ اور یاد رکھنا، مذہبی جذبات بڑے شدید ہوتے ہیں، مذہبی جذبات انتہائی نازک اور حساس ہوتے ہیں۔ جب مذہب کے نام پہ نفرتیں پھیل جاتی ہیں تو پھر بہت کچھ لٹ جاتا ہو جاتا ہے اور اصلاح کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ لوگوں، اگر معاشرے میں امن چاہتے ہو تو دوسروں کے مذہبی جذبات کو توہین نہ کیا کرو۔ اب تم جب بھی دیکھو اس طریقے سے، ایک دن استغفر اللہ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی سیاست کے لیے کعبے کو آگ لگا دی۔ میں نے کہا اس کا میں تمہیں جواب نہیں دوں گا، میں تیرا منہ توڑوں گا۔ اگر کوئی بندہ کسی کے باپ کو کہے نا کہ پھیلا کے پھر اتحاد بین المسلمین کانفرنسیں کرنا، اس کو منافقت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا، یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا پھر اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، قدم بھی رکھنا تو دلدلوں پر پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا، اور نکل کے شہروں کو آ بھی جانا، چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر بلند و بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا۔ دیکھا تو کرو کہ بات کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ سامعین محترم، قرآن کریم اصلاح معاشرہ کے لیے تیسری بات یہ کہتا ہے کہ انسانی جان کی بنیاد پر کسی انسان کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک سوچ تھی، وہ قتل کرنے پر فخر کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ہمارا ایک بندہ مارا، ہم نے ان کے 10 ہو گیا۔ عہد نبوت میں مقتول نہیں وہ قاتل نہیں ملتا تھا،
رسول کریم اہل السماء واہل الارض اشترکوا فی دم امرئ مؤمن لأکبہم اللہ فی النار. اگر سارے زمین والے اور سارے آسمان والے اکٹھے ہو کر ایک بے گناہ بندے کو مار دیں. اپنے کالم میں ایک شعر لکھا تھا، اس نے کہا تھا بھاگتے کتے نے مڑ کر دوسرے سے یوں کہا، بھاگتے کتے یوں کہا، یہاں کتوں کے مارنے کا ضابطہ ہو، بندوں کے مارنے کا ضابطہ نہ ہو، وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہوتا. بیان کر دے، جو سنے آگے بیان کر دے. قرآن کریم یہ کہتا ہے بات کی تحقیق کر لیا کرو. غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. اسے پوچھ تو لیں کہ یار تم نے یہ بات کہی ہے. عموماً جو خاندانوں کے جھگڑے ہوتے ہیں وہ باتوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، باتوں. اور آج کل کیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کتنی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، کیا کیا کیسے کیسے بندوں کو مار دیتے ہیں، کیا کیا جھوٹ بولتے ہیں. میرے بھائی، جس بندے کے دین نے اس کے اخلاق کو اچھا نہیں کیا، اس بندے کا دین فارمیلٹی ہے، اس بندے کا دین رسم ہے. اور جس بندے کی عبادتیں میرا رب قبول کر لیتا ہے، اللہ اسے اچھا انسان بنا دیتا ہے. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ افواہیں پھیلانا یہ میرا سیاسی ایک پہلو ہے، میں نے ایک پارٹی کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جاتا ہے. یہ جو افواہیں ہوتی ہیں یہ معاشروں کے امن کو برباد کر دیتی ہیں اور معاشروں کے سکون کو برباد کر دیتی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، جب تم کوئی بات سنو تو تحقیق کر لیا کرو. چند دن پہلے میرے پڑوس میں ایک لڑائی ہوئی. وجہ کیا بنی؟ اس نے کہا کہ یہ تمہیں چور کہتا ہے. اس نے پوچھا نہیں کہ تم نے مجھے چور کہا کہ نہیں، اس پر حملہ آور ہو گیا، لڑائی ہو گئی. تو جب تک ہم اس چیز کو نہیں اپنائیں گے اس وقت تک معاشرے میں امن نہیں ہوگا. پھر کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اے لوگو، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئے. میرے بھائی، یہ جو معاشرے میں صلح کروانی ہے نا، اور فارمیلٹی کے لیے نہیں، بندے جو ہے نا الا ماشاءاللہ وہ ہر چیز کو مادی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ یار میں یہ کام کیوں کروں، اس نے تو یوں کیا تھا. اور تو نے یہ کام اس کے لیے نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. جب تیری سوچ کا پیمانہ بدلے گا تیری زندگی کا رخ بدل جائے گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو نماز سے افضل ہے، روزے سے افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے. فرمایا الاصلاح ذات البین، دو لڑے ہوئوں میں صلح کروا دینا اللہ کو نماز سے زیادہ پسند ہے. اللہ کو نماز سے زیادہ پسند ہے، اللہ کو روزے سے زیادہ پسند ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، روزے کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، اور صلح کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے.
اللہ نے فرمایا صلح کروا دیا کرو اور زیادتی کرنے والے کے خلاف ڈٹ جایا کرو۔ میں کہا کرتا ہوں ہم لوگ وہاں لڑتے ہیں، یہاں اللہ نے لڑنے کا نہیں کہا۔ اللہ نے نہیں کہا اس سے لڑو جو نماز کے بعد اونچی آواز سے کلمہ پڑھتا ہے، یا اس سے لڑو جو نماز کے بعد اونچی آواز سے کلمہ نہیں پڑھتا۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا اس سے لڑو، یہ استحبابی عمل ہے، وہاں لڑائی ہو جاتی ہے۔ ایک ظالم ظلم کرتا ہے، اس کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، جب ترجیحات بدل جاتی ہیں تو پورا نظام بدل جاتا ہے۔ تو فرمایا لوگوں صلح کروا دیا کرو لوگوں میں، اور اللہ نے تمہیں جتنی استطاعت دی ہے نا اس کو استعمال کیا کرو۔ صلح ہو گئی تمہیں اللہ پھر بھی اجر دے گا، صلح نہ ہوئی تمہیں اللہ پھر بھی اجر دے گا۔ دیکھیں خیر کے بارے میں نے شروع میں کہا اللہ بندے سے نتائج کا سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بندے سے کوشش کا مطالبہ کرتا ہے۔ جب حضرت امام حسین جا رہے تھے نا کربلا کی طرف، راستے میں فرزدق ملا، آپ نے پوچھا لوگوں کو کس حال میں پایا ہے؟ کہنے لگا لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا جس بندے کی نیت میں اخلاص ہو، جس بندے کا معاملہ تقوی پر مبنی ہو، اسے نتائج کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جب کوئی بندہ خیر کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اسے کامیابی ہو جائے یا نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں سدا کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا صلح کروا دیا کرو لوگوں میں، اور لوگوں میں لڑائی کروا دینا، کان بھرنا، لڑائی کروا دینا، یہ کوئی معاشرتی عمل نہیں ہے، ایمان کو برباد کرنے والا طریقہ ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والفساد ذات البین ہی الہالکہ، اور دو بندوں میں فساد ڈال دینا ایمان کو جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے۔ ایمان کو جڑ سے پڑھ عالم فاضل ہوئیوں کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، اور نت جا وردہ مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، ایویں روز شیطان نہ لڑدا کدی نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں، تے بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑداں جڑا گھر بیٹھا کدے پھڑیا ہی نہیں۔ دو لڑے ہوئے میں صلح کرا، تجھے پتہ چلے گا خدا کی رضا کیا ہوتی ہے۔ اپنی مثبت سوچ کو، اپنی نیگیٹو سوچ کو مثبت کر، لوگوں میں نفرتیں نہ پھیلا، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف نہ ابھار، تجھے اللہ سجدوں کی حلاوتیں نصیب فرما دے گا، تجھے اللہ سجدوں کی حلاوتیں نصیب فرما دے گا۔ تو اصلاح معاشرہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب معاشرے کا ہر فرد یہ احساس نہ کرے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو میں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ دیکھیں وہ حکایت ہے، کہتے ہیں ایک بادشاہ کا ہیرا گم گیا، بادشاہ نے کہا جاؤ بھی ہیرا تلاش کر کے لاؤ۔ اب لوگ نکل پڑے ہیرا تلاش کرنے کے لیے، ایک بندے کو ہیرا مل گیا، وہ بڑا خوش آیا، باقیوں کو نہیں ملا، وہ ذرا لٹکے ہوئے منہ لے کے آئے۔ بادشاہ نے کہا تم کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہمیں ہیرا نہیں ملا، اس کو ہیرا مل گیا۔ بادشاہ نے کہا یار ایک ہیرا تھا، کسی ایک کو ہی ملنا تھا۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو ذرا غور کرنا۔ بادشاہ نے وہ ہیرا اپنی ہتھیلی پر اٹھایا، کہنے لگا تمہارا کیا خیال ہے، اگر یہ ہیرا میرے خزانے میں نہ ہو تو کیا ہم بھوکے مر جائیں گے؟ اس نے ہیرا پٹک کے زمین پہ مارا، چکنا چور کر دیا۔ کہنے لگا ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے ہیرا تلاش کر کے کون لاتا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے ہیرے کی تلاش میں جاتا کون کون ہے۔ اللہ بندے سے یہ دیکھتا ہے کہ بندہ کوشش کتنی کرتا ہے حق کے لیے،
کوشش کتنی کرتا ہے صداقت کے لیے، پھر وہ مادی طور پر کامیاب ہو جائے پھر بھی کامیاب ہے، کامیاب اسے نہ ملے بظاہر پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک اور بنیادی بات دی، وہ یہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اے لوگو، کسی کا تمسخر نہ اڑایا کرو۔ بندہ تمسخر کس کا اڑاتا ہے؟ جسے وہ اپنے آپ سے کم سمجھتا ہے، جسے اپنے آپ سے حقیر جانتا ہے۔ کسی کا تمسخر نہ اڑاؤ۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، جسے تم حقارت سے دیکھتے ہو شاید اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام تم سے کہیں زیادہ ہو۔ تم تو نہیں جانتے بندہ کیا ہے، بندہ تو ظاہر پسند ہے، یہ تو لمبی گاڑی دیکھ کے تقوی کے فیصلے کرتا ہے، یہ تو بڑے بڑے پلازے دیکھ کے لوگوں کی نیکی اور بدی کے فیصلے کرتا ہے۔ میرے رب کی بارگاہ میں یہ پیمانہ نہیں ہے، میرے خدا کی بارگاہ میں یہ پیمانہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سرکار تشریف فرما تھے، سفید گھوڑے پہ ایک آدمی گزرا، خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، بڑا باروب اور بڑی وجاہت والا آدمی۔ سرکار نے پوچھا، لوگو اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے، بڑا عزت والا آدمی ہے، لوگوں میں صلح کروائے گا، لوگ اس کی بات مانیں گے، کوئی پیغام بھیجے گا اسے سنا جائے گا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، ایک غریب آدمی گزرا، وہ سیدھا کپڑے پہنے ہوئے، کمزور، پیدل چل رہا تھا۔ سرکار نے پوچھا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے، اس کی معاشرے میں کوئی بھوکت نہیں ہوگی، بات کرے گا لوگ نہیں سنیں گے، میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں، کوئی نہیں سنیں گا اس کی بات۔ سرکار نے فرمایا، وہ جو پہلا گزرا تھا نا، جس کے بارے میں تم نے یہ کہا تھا، اگر اس جیسے لوگوں سے پوری زمین بھی بھر جائے تو اس جیسا ایک بھی نہیں بن سکتا۔ یہ فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا، کسی کو حقیر نہ جانا کرو، عین ممکن ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ اب پھر کیا ہے، بندہ حقیر کسے جانتا ہے؟ جتنا بڑا کرپٹ ہوتا ہے نا کوئی، اس کا اتنا زیادہ احترام کیا جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کی ٹانگ میں نقص ہے اس پر تان ہوتا ہے، کسی کی شکل میں نقص ہے اس پر تان ہوتا ہے۔ وہ شکل اس نے خود تو نہیں بنائی، اللہ نے بنائی ہے یار۔ جو چیزیں خدائی چیزیں ہیں وہ تو خدا پہ اعتراض ہے۔ تو فرمایا حقیر نہ جانو، پھر فرمایا اجتنبوا من الظن، بدگمانی سے بچا کرو۔ یہ جو اچھا گمان ہوتا ہے نا، اچھا گمان، یہ اتنی جلدی نہیں ملتا۔ اچھا گمان کی نعمت اس کو ملتی ہے جس پہ میرے رب کے کرم کی برکھا برس جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جناب جس کے لیے نہ کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، صرف بندے کو اپنی سوچ کو بدلنا پڑتا ہے، اچھا گمان کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا بدگمانی نہ کیا کرو، اچھا گمان کیا کرو۔ ایک بندہ ہے، دیکھیں نا، ایک منافقت کی علامت ہے۔ ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا، بھئی راہ خدا میں راہ خدا میں ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے اور راہ خدا میں مال دو۔ ایک صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف، بہت امیر صحابی تھے، وہ بہت سا مال لے کے آئے۔ منافقوں نے کہا عبد الرحمن تو منافقت کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، اتنا مال لے کے آ گیا، دکھاوا کرتا ہے۔
ایک غریب صحابی تھے، ان کا نام حضرت عقیل تھا۔ یہ حضرت علی کے بھائی بھی اور تھے، عقیل تھا ان کا نام۔ انہوں نے پوری رات مزدوری کی، صبح کو جو کھجوریں ملی آدھی اپنے گھر والوں کو دے دی، سیر دو سیر، آدھی کھجوریں لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب منافقوں نے کہا اتنا بڑا جہاد ہے، بڑا اتنی کھجوروں سے کیا بنے گا؟ لیکن سرکار نے عبد الرحمن بن عوف کی بھی مدح فرمائی اور حضرت عقیل کے بارے میں فرمایا ان کی کھجوریں لے لو، یہ صدقے کے جتنے ڈھیر ہیں نا سب پہ تھوڑی تھوڑی ڈال دو، شاید اللہ اخلاص کے صدقے میں سب کے صدقوں کو قبول کر لے۔ یہ نبوی سوچ ہے۔ اچھا اپریشیٹ کرنا یہ نبوی سوچ ہے، اور ہر بات پہ تان کرنا یہ منافقت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا گمان کیا کرو۔ ایک بندہ اگر بیٹھا ہوا 1100 دانے کی تسبیح پھیر رہا ہے تو میں نے کون سا اس کا دل چیر کے دیکھ لیا ہے میں کہوں کہ منافقت کر رہا ہے؟ تو اس کا حال تو اللہ جانتا ہے نا جی، میرے پاس تو کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منافق بھی جاتے تھے لیکن خالی واپس آ جاتے تھے، کیونکہ طلب کا پیمانہ نہیں تھا۔ جس بندے کو اللہ نے حسن ظن دے دیا نا اسے ہر جگہ سے فیض ملے گا، اسے ہر جگہ سے فیض ملے گا۔ اور جو بندہ بدگمانی میں مبتلا ہو گیا اسے کہیں سے بھی فیض نہیں ملے گا، وہ ہر جگہ سے خالی ہی آئے گا۔ ایک چھوٹا مزدور ہے، ملازم ہے چھوٹے درجے کا، وہ دو مرلے کا مکان بنا لیتا ہے، تو میرے پاس کیا ثبوت ہے جناب اس نے کوئی کرپشن کیا ہے؟ میرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس نے کوئی ڈاکہ مارا ہے؟ ممکن ہے اس نے گاؤں کی زمین بیچ کے بنا لیا ہو مکان۔ اور بھائی جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اللہ اسے مثبت سوچ عطا کر دیتا ہے، اور جب تک معاشرے میں یہ مثبت سوچ نہ آئے معاشرے سے نفرتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے عیبوں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ سرکار نے فرمایا جو کسی کے عیبوں کا پیچھا کرتا ہے نا پھر اللہ اس کے عیبوں کو بے نقاب کر دیتا ہے، اللہ اسے اپنے گھر میں تباہ کر دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایک بندے کی ڈیوٹی ایسی ہے، وہ کسی ایسی ادارے میں کام کرتا ہے جس کا کام لوگوں کی چھان بین کرنا ہے، وہ ایک ڈیوٹی ہے اس کی، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے صرف کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے عیب ڈھونڈتے رہنا۔ سچ بات یہ ہے، وہ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے صوفی کی بات ہے، اور صوفی بڑی دور تک جاتا ہے۔ اشفاق صاحب کہتے تھے جس بندے کو دوسروں پر تان کرنے سے فرصت نہ ملے اس کے پاس اپنی اصلاح کے لیے وقت نہیں بچتا، اور جو بندہ اپنی اصلاح میں لگ جاتا ہے وہ لوگوں پر تان نہیں کرتا، وہ انہیں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، یا وہ کہتا ہے بس خدا جانتا ہے اس کا معاملہ کیا ہے۔ تو یہ جو پازیٹو سوچ ہے نا یہ، اور وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی بندے کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے عیبوں کا پیچھا مت کیجیے، ورنہ اللہ صاحب کہ میں کہا کرتا ہوں اللہ پردے رکھے، آپ یقین جانیں اللہ پردے رکھے تو بندے کی زندگی عزت سے گزرتی ہے۔ اور سرکار یہ فرماتے ہیں کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو بندہ دوسرے بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر بندہ یہ چاہتا ہے
کہ میرا رب میرے عیبوں پہ پردے ڈال دے، اسے چاہیے اگر اس کے علم میں کسی کا کوئی ویک پوائنٹ ہے نا، اس کا اشتہار نہ لگائے، اس کا ڈنڈورا نہ پیٹے، اس کی پردہ پوشی کرے، اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تجسس نہ کیا کرو، اور پھر فرمایا غیبت نہ کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو۔ یہ جو غیبت ہے نا، دیکھیں نا، آپ کو پتہ چل جائے کہ جی فلاں بندے نے میرے بارے میں یہ نیگیٹو بات کیا ہے، تو دل میں ایک میل تو آئے گا نا جی، اور پھر اسی سے آگے نفرتیں بڑھیں گی۔ اور یہ جو غیبت ہے، میں کہتا ہوں جس مجلس میں غیبت نہیں ہوتی وہ اللہ کے ولیوں کی مجلس ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کی مجلس ہوتی ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ بندے کو کیا پتا ہے کہ حقیقت حال کیا ہے، جسے ایک بندہ بہت گھٹیا سمجھتا ہے، نہ جانے اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہو۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنسار کیا گیا، رجم کیا گیا، وہ خود آئے تھے سرکار کی بارگاہ میں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے سزا دے، انہیں سنسار کر دیا گیا۔ کسی بندے نے کہا، سرکار جا رہے تھے، کسی بندے نے کہا، کہنے لگا معاذ تو بہت بری موت مر گئے۔ سرکار چلتے رہے، آگے گئے، ایک مرا ہوا گدھا پڑا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ کہاں گیا جس نے یہ بات کی تھی؟ وہ آ گیا۔ فرمایا اس میں سے کھانا پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ مردار ہے۔ فرمایا ابھی تم مسلمان بھائی کی غیبت کر رہے تھے اور تم نے یہ کہا تھا کہ معاذ کے ساتھ یہ ہوا۔ آپ نے فرمایا معاذ نے ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت علی امتی لوسعتہم، اگر اللہ معاذ کی توبہ پوری امت کے گناہ گاروں پہ تقسیم کر دے تو ساری امت کے گناہ گار بخشے جائیں۔ بندے کو کیا پتا کہ صورتحال کیا ہے۔ اور سامعین محترم، آخری بات کر رہا ہوں، اصلاح معاشرہ کے لیے قرآن کریم یہ کہتا ہے اپنے پیمانوں کو تقوی کی بنیاد پر رکھا کرو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ قبیلے تعارف کے لیے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مرتبے والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اچھا، عظمت جو ہوتی نا، عظمت اس کے اپنے رنگ ہوتے ہیں۔ جس کو عظمت مل جائے وہ کبھی اپنے آپ کو عظیم نہیں سمجھتا، جس کو عظمت نہ ملے وہ کھینچ تان کے اپنے آپ کو عظیم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نسبتوں کا انکار نہیں کر رہا، نسبتوں کا انکار کوئی عقل مند نہیں کر سکتا۔ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس خاندان کی احترام کا انکار نہیں کر رہا، سب مسلمات میں سے ہیں، لیکن صورتحال کیا ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں ایک بندہ تھا، قوم کا معاف کرنا مراسی تھا، اس نے دین پڑھ لیا، اب جناب وہ عالم بن گیا، شاگرد اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ ایک کوئی شاہ صاحب تھے، وہ شکار کھیلتے تھے کتوں کے ساتھ۔ ایک دن یہ جا رہا تھا، یہ جو عالم دین تھے مراسی تھا، یہ جا رہا تھا، آگے سے وہ شاہ صاحب نظر آ گئے۔ انہوں نے کہا تو نے یہ کیا پرکھنڈ بچا رکھا ہے؟ یہ علم تو ہمارے نانا کی میراث ہے۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب واقعی علم آپ کے نانا کی میراث ہے، لیکن جب آپ ادھر نہیں آئے تو پھر ہمیں یہ کام کرنا پڑ گیا۔ اب رات ہوئی، سرکار اس عالم دین کی خواب میں تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا وہ جیسا بھی تھا خون تو میرا تھا، تمہیں بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا۔ پھر آپ اس سید کے پاس گئے،
فرمایا اگر تیرے کرتوت ٹھیک ہوتے آج مجھے یہ بات نہ سننی پڑتی. حقیقتیں ہمیشہ انتہاؤں کے درمیان ہوتی ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ عہد فاروقی کی بات ہے، عہد فاروقی کی، کہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر فاروق کے پاس سہیل بن عمر، وہ جو صلح حدیبیہ پر قریش کی طرف سے سفیر بن کے گئے، بڑا ذہین آدمی تھا، سردار تھا. سہیل بن عمر بیٹھا ہوا تھا، مسلمان ہو گئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت بلال آ گئے، غریب صحابی. حضرت عمر نے فرمایا ہونا کا یا سہیل، سہیل ذرا پیچھے ہو جا. سہیل پیچھے ہو گئے، عمر آگے بیٹھ گئے. پھر کوئی اور غریب صحابی آئے جو پہلے مسلمان ہوئے تھے، فرمایا ہونا کا یا سہیل، سہیل پیچھے ہو جا. اس کو آگے بٹھا لیا، یہاں تک کہ سہیل پیچھے ہوتے ہوتے یہاں جوتے پڑے تھے وہاں جا پہنچے. اب اس کے اندر کا سردار جاگ پڑا، کہنے لگا اے امیر المومنین، کیا آپ کی مجلس میں اب ہمارا یہی مقام ہے؟ ہم جوتوں پر بیٹھے ہیں اور یہ غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا جو میرے نبی کی بارگاہ میں پہلے چلا گیا نا مسلمان ہو کر، وہ آگے بیٹھے گا، اور جو بعد میں گیا تھا وہ پیچھے بیٹھے گا. اگر ہم افضلیت کے معیار کو خدائی معیار کے مطابق کر لیں تو بہت سے معاملات ہمارے حل ہو سکتے ہیں، بہت سے تکبر حل ہو سکتے ہیں، بہت سی نفرتیں جو ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں. تو قرآن کریم جو ہے اس طریقے سے انسان کو یہ تعلیمات دیتا ہے، اگر ان کو اپنا لیا جائے تب کم از کم بندہ، دیکھیں میں آپ سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ بندہ نتائج کا مکلف نہیں ہے. کم از کم بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ تو عرض کر سکے کہ مالک میں نے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کی تھی، میں نے کسی کو حقیر نہیں جانا تھا، میں نے کسی کے درمیان لڑائی نہیں کرائی تھی، میں نے کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا تھا. جب ایک بندہ اپنی سطح پر اپنے آپ کو تیار کرے گا تو پھر میرے رب کا ضابطہ ہے، یہاں قطروں سے سمندر بنتے ہیں اور انسانوں سے معاشرے بنتے ہیں. جمعۃ الوداع انشاءاللہ 1 بجے جی، اور اس میں معاملات حیات کی حقیقت کیا ہے یہ میں انشاءاللہ عرض کروں. یہ 8:30 اس مسجد میں عید کی نماز انشاءاللہ 8:30 بجے ادا کی جائے گی. 7:30 بجے انشاءاللہ تعالیٰ تقریر شروع ہوگی اور 8:30 عید کی نماز ادا کی جائے گی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کے احساس کی نعمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم سے نیکی کی راہوں پر گامزن فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.